امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند نے روزے اس لیے واجب قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے فرق آپس میں مٹا سکے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے روزے اس لیے واجب قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کافی زیادہ کچھ سیکھنے والے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ 40 ایسی حدیث سنائیں گے جو ایک روزہ دار کے اوپر ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے اس اسلامک چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے نفس کا دنیاوی لذت سے رکے رہنے پہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے، جس طرح کہ انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ رکھنا شکم پیٹ کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان، بالوں اور جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام بدن کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ حضرت ظاہرہ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں وہ اپنی زبان، کان اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان افراد کا روزہ مکمل نہیں ہے جو اپنے زمانے کے امام کی نافرمانی کریں، اپنے آقا سے فرار کرنے والے غلام جب تک واپس نہ آ جائیں، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی عبادت اور رات کو جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند نے یہ جو فرمایا کہ مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اس آیات میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں 1 درہم صدقہ دینا ایک مستجی روزہ رکھنے سے بہتر افضل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اسی کا جزا دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اس کا روزہ اس کی پسندیدہ غذاؤں سے روکے تو خداوند پر بھی اسے انسان کو جنت کے کھانے پینے کی اشیاء عطا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خداوند کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھوکے اور پیاسے محسوس نہیں ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بہت زیادہ گرمی میں خداوند کے لیے روزہ رکھے اور پیاسے رہے تو خداوند 1000 فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو مس کریں اور اس کو بشارت دیں کہ یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطاری کے وقت، دوسری خداوند سے ملاقات کے وقت، مرتے وقت اور قیامت والے دن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے فقط روزے دار ہی داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے داخل ہونے والے صرف اور صرف وہی ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے، یہاں تک کہ آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا اور دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر وہاں سے کوئی بندہ بھی نہیں گزر پائے گا۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار انسان کی دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سردیوں کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے کہ وہ اس موسم کی لمبی راتوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے دنوں میں روزے رکھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی نیک کام انجام دے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے کہ ان کاموں میں سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے۔
امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے، وہ دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھی ہے، جو بھی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے تو خداوند اس شخص کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شعبان کے مہینے میں آخری 3 دن روزہ رکھے اور اس کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دے تو خداوند اس کے لیے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب لکھے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کے طرح کا اجر ملے گا۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اپنے روزے دار مومن بھائی کا روزہ افطار کرانا یہ تمہارے اپنے مستجی روزے رکھنے سے بھی بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جان بوجھ کر ماہ رمضان کا 1 دن کا روزہ چھوڑ دے اس شخص کے بدن سے ایمان کی روح خارج ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان خداوند کا مہینہ ہے اور شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے اور رجب میرا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان والا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزاد ہونا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے رمضان کے مہینے کی پہلی رات کھولے جاتے ہیں اور یہ کھلے دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو جان جائے تو پھر تمنا کرتا کہ اے کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیات کی تلاوت کرے تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے دوسرے مہینے میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی، یعنی کہ اس مبارک مہینے تلاوت قرآن پاک کا ثواب اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کے حساب کی رات شب قدر والی رات ہوگی، اس رات میں آنے والے سال تک کے تمام مغفرت لکھے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کس طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ امام نے فرمایا اس رات میں نیک کام کرنا اس نیک کام کرنے سے بہتر ہے کہ جو اسے 1000 مہینوں میں انجام دیا جائے کہ جن میں شب قدر موجود نہیں ہے، بس اسی وجہ سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور 21ویں شب کو تقدیر حتمی ہو جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور 21ویں شب کو تقدیر حتمی ہو جاتی ہے اور 23ویں شب کو تقدیر کے حتمی ہونے کی تصدیق اور اس پر دستخط دیے جاتے ہیں۔ فضیل بن یاسر کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام ماہ رمضان کی 21ویں اور 23ویں شب کو صبح صادق تک دعا و عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے اور جب رات ختم ہو جاتی تھی تو صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا روزے کو مکمل کرتا ہے، جس طرح کہ رسول خدا اور ان کی آل پر صلوات پڑھنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خوبصورت ترین باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ وہ 40 حدیث ہیں جو میں نے بڑی محنت سے چن چن کر اکٹھی کی ہیں۔ تو ناظرین ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ایک چھوٹی سی کہ آپ اس ویڈیو کو یہ 40 حدیث کو کم از کم 40 لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ 40 لوگ بھی اسے نیکیاں حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی حدیث ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتائیں۔ تو ناظرین پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔